السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر محمد عثمان ہومیو کلینک آن لائن کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے آج کل کے زمانے کا ایک بہت ہی عجیب پرابلم، یعنی موبائل فون کے حد سے زیادہ استعمال سے متعلق۔ دیکھیں، موبائل فون جس نے بھی ایجاد کیا ہوگا اس کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ انسان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اس سے پہلے لینڈ لائن فون ہوتے تھے تو وہ ایک خاص جگہ پر پڑے ہوتے تھے، ان کے ساتھ چونکہ تاروں وغیرہ کی فکسیشن تھی، وائرز تھی، تو وہ ایک خاص جگہ پر پڑے رہ سکتے تھے اور ہمیں اس کے نزدیک ہونا پڑتا تھا۔ مثلاً آفس میں، گھر میں، دکان میں، دفتر میں، اسکول میں، کالج میں یہ فون ہوتے تھے اور اس کے نزدیک بیٹھا شخص جو بھی ہے، چاہے وہ مالک ہے، ملازم ہے یا ٹیلی فون آپریٹر ہے، وہ فون اٹھا کر سن سکتا تھا۔ پھر انسان کے لیے یہ فیسلٹی ایجاد کی گئی کہ کیوں نہ ایسا فون ہو جس کے ساتھ تاریں بھی نہ ہو، چھوٹا ہو، جیب میں ہو، پورٹیبل ہو، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے، لہٰذا انسان اگر کہیں پہ بھی جا رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ فون ہو۔ اسی لیے اس کا نام موبائل رکھا ہے، یعنی کہ انسان جب موبائل ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، چاہے گاڑی میں ہے، رکشے میں ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، پیدل ہے، اور اس کی جیب میں یہ فون پڑا ہے، یہ بھی موبائل ہے، لہٰذا اگر اس آدمی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس فون کے اوپر اس کا نمبر ملایا جائے اور وہ آپ کو بتا دے اس وقت میں کہاں ہوں، آپ کے پاس کتنی دیر تک پہنچ رہا ہوں، یا آپ نے کوئی میسج دینا ہے، ضروری خبر دینی ہے تو وہ اس تک پہنچ جاتی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ اس کا استعمال حد سے زیادہ ہونے لگا، یعنی ایک شخص جس نے صرف اس کے اوپر فون کرنا تھا یا فون ریسیو کرنا تھا، یا شارٹ میسج کرنا تھا اور وہ میسج ریسیو کرنا تھا، یا پھر ویڈیو میسج لینا تھا اور ویڈیو میسج کرنا تھا۔ لیکن بات اس سے آگے بڑھتی گئی اور اس کے اوپر پھر گیمیں، فلمیں، ویڈیوز اور کیا کچھ نہیں آ گیا، یعنی کہ پوری دنیا آپ کے ایک موبائل میں سمٹ کر اندر آ گئی اور پوری دنیا آپ کی جیب میں موجود ہے۔ چلے اس تک بھی کوئی بات نہیں، یہ سب سائنس کی ترقی کا شاخسانہ ہے اور سائنس کی اور انسان کی ترقی کی علامت ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ خصوصاً نوجوانوں میں، بچوں میں حد سے زیادہ استعمال اس کا بڑھتا گیا، اور یہاں تک کہ جس طرح ساری دنیا موبائل میں سمٹ آئی، اس طرح انسان سمٹ کر ایک کمرے میں آ گیا۔ اسے کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں، موبائل پر صرف کلک کیا اور وہ ساری دنیا کھل کر اس کے سامنے آ گئی۔ اس سے کچھ نقصانات انسان کو ہوئے، جن میں سے نمبر 1 صحت کا نقصان، اس سے ہماری صحت پر اس کے بد اثرات ہوئے۔ نمبر 2 ہماری نفسیات، سائیکالوجی کا نقصان، ہمیں اس پر کچھ سائیکولوجیکل نقصانات ہوئے، نفسیاتی نقصانات ہوئے۔ اور تیسرا پھر معاشرتی یعنی سوشل نقصانات۔ تو اس پر ہم مختصراً سی بات کریں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو موبائل کے زیادہ استعمال سے کیا ہوا کہ ہمیں کچھ ہماری صحت پر برے اثرات پڑنے شروع ہو گئے، جن میں سے پہلا اثر یہ کہ موبائل کے بہت زیادہ استعمال سے چونکہ ہماری آنکھیں استعمال ہوتی ہیں تو ہماری بینائی پر اس کے بد اثرات ہونے لگے۔ موبائل سننے میں ہمارے کانوں کا استعمال بہت زیادہ ہوا، لہٰذا ہماری ہیئرنگ جو ہے وقت سے پہلے متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے پھر موبائل چونکہ ہماری جیب میں یا تو پڑا ہوتا ہے یا ہاتھ میں ہوتا ہے اور دل کے قریب ہوتا ہے، تو دل میں بھی اپنا ایک الیکٹریکل سسٹم چل رہا ہے، اے وی نوڈ، ایس اے نوڈ وغیرہ وغیرہ، اور وائرنگ سسٹم چل رہا ہے، لہٰذا موبائل سے نکلنے والی ریزز جو ہیں وہ ہمارے دل کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر چونکہ موبائل کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے اور سر نیچے کی طرف کر کے پڑھا جا رہا ہے، تو رانگ پاسچر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نیک ایک شروع ہو جاتا ہے،
اور सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने की एक जो है वो एक शख्साना हो सकता है, एक खतरा हो सकता है, और इसकी वजह से मरीजों को अक्सर जो है सर दर्द वगैरह भी हो सकता है और गर्दन में भी दर्द हो सकता है। यहाँ तक कि कई मरीजों को तो चक्कर भी आने शुरू हो सकते हैं। तो ये तो सेहत के हवाले से बात हुई। फिर मोबाइल के बहुत ज़्यादा बेवक्त इस्तेमाल से, बहुत सारी दोपहर इस्तेमाल से, रात लेट तक इस्तेमाल से इंसान को नींद करने का मौका कम मिलता है, जिसकी वजह से नींद की कमी से भी सेहत पर बुरे असरात पड़ते हैं। दूसरा, फिर कुछ नफ्सियाती नुकसानात हुए, यानी बहुत ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से एक ही तरफ रुझान होता है तो हमारी मेंटल आउटपुट, इंटेलिजेंशिया की आउटपुट और हमारी सीखने की सलाहियत और हमारे आउटपुट की सलाहियत, ये सब मुतासर हो जाती है और नफ्सियाती तौर पर, जहनी तौर पर इंसान पीछे रह जाता है। खसूसन बच्चों में ये बहुत ज़्यादा है, नौजवानों में ऐसा बहुत ज़्यादा है। फिर तीसरा, इसके कुछ सोशल बद असरात, माशरती बद असरात और साइड इफ़ेक्ट्स भी सामने आए। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, नौजवान है, तालिब इल्म है या नौकर पेशा है, किसी जगह मुलाजमत करता है, किसी दफ्तर में मुलाजिम है, दुकान पर मुलाजिम है, किसी क्लिनिक पर, वकील के दफ्तर में, किसी भी दफ्तर में, कहीं पर भी मुलाजिम है, तो वो इतना ज़्यादा मोबाइल में खो जाता है कि उसकी फिजिकल और प्रोफेशनल आउटपुट कम हो जाती है। वो काम कम करता है, अपने मोबाइल में ज़्यादा खोया रहता है। तो इससे फिर क्या होता है कि उसके मालिकान उसको बेकार और निकम्मा समझते हुए वक्त से पहले ही उसको फारिग कर देते हैं और नौजवान बच्चे तालीम में पीछे रह जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल वर्क, होम वर्क में पीछे रह जाते हैं और इस तरीके से फिर इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात सामने आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये गैजेट बहुत काम की चीज़ है और अब तो इस तरह है कि मोबाइल के बगैर इंसान तकरीबन यूँ समझे बहुत सुस्त शुमार किया जा सकता है और बेकार शुमार किया जा सकता है। लेकिन इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत, नफ्सियात और हमारी मुआशरत पर बहुत साइड इफ़ेक्ट्स डालता है, बहुत बुरे असरात रखता है। लिहाजा हमें चाहिए कि मोबाइल का इस्तेमाल मियाना रवी से और सिर्फ बवक्ते ज़रूरत करें।